عورتیں تراویح کی نماز کیسے ادا کریں؟ عورتوں کی تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، عورتیں سب سے پہلے تو ایک غفلت اور سستی یہ کرتی ہیں کہ اکثر عورتیں وہ تراویح کی نماز ادا ہی نہیں کرتی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے ہے اور مرد مساجد میں جا کر تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اکثر عورتیں تھکاوٹ کا اور سستی کا بہانہ کر کے چھوڑ دیتی ہیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ تراویح کی نماز جیسے مردوں کے لیے پڑھنا سنت موقدہ ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ تو میں آج کی ویڈیو کے اندر تراویح کی نماز کا مکمل طریقہ، تراویح کی نماز کی نیت اور تراویح کی نماز میں کون سی صورتیں کس طریقے پر ادا کی جائیں گی اور تراویح کے بیچ میں کون سی دعا پڑھی جائے گی، سب کا سب شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہے تراویح کی نماز کی نیت۔ آپ نے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے نیت شروع سے کر لے کہ میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے لگی ہوں، یا آپ 2 رکعت کی نیت کر لیں۔ لیکن اس نیت کا تعلق آپ کے دل کے ارادے کے ساتھ ہے کہ میں تراویح کی نماز پڑھنے لگی ہوں، تو آپ کی نیت ہو گئی۔ اب تراویح کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقے پر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز کے 4 رکعت فرض ادا کرنے ہیں۔ فرض ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے وتر ادا نہیں کرنے، تراویح کی نماز سٹارٹ کر دینی ہے۔ 2 کر کے آپ نے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنی ہے، اور جب 20 رکعت ہو جائیں اس کے بعد آپ نے 3 رکعت وتر ادا کرنے ہیں، اور وتر کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو آپ نے نفل نماز ادا کر لینی ہے۔ تراویح کی نماز کے اندر کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ تراویح کی نماز کے اندر بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ کو جتنا زیادہ قرآن پاک یاد ہے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ 1 رکعت کے اندر، پھر دوسری میں، تیسری میں، 20 رکعت کے اندر اپنا سارا یاد کیا ہوا قرآن پاک پڑھیں۔ اگر کسی ماں بہن کو پورا قرآن پاک یاد نہیں یا اکثر یاد نہیں، جتنی صورتیں یاد ہیں ان کو تراویح کے اندر پڑھیں، پھر وہ ختم ہو جائیں پھر دوبارہ پڑھیں۔ اگر کسی کو صرف 4 صورتیں یاد ہیں تو وہ 2 کر کے اس طرح مکمل کرے۔ کسی کو صرف 2 یاد ہیں تو وہ ترتیب کا خیال ضرور رکھے کہ سب سے پہلے پہلی صورت، اس کے بعد دوسری صورت، یعنی کسی کو سورۃ الکوثر، انا اعطینہ اور سورۃ اخلاص، قل هو اللہ یاد ہے تو پہلی رکعت کے اندر انا اعطینہ پڑھے گی، دوسری رکعت کے اندر قل هو اللہ پڑھے گی۔ اور اگر کسی کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے تو وہ اسی ایک صورت کو بار بار ہر رکعت کے اندر لٹائے گی۔ یعنی تراویح کی نماز کے اندر مخصوص صورتیں نہیں، جو آپ کو قرآن پاک یاد ہے بس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ تراویح کی نماز پڑھ رہی ہوں تو تراویح کی نماز کے ہر 4 رکعات کے بعد بیٹھ کر مسنون ذکر کرنا، اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا، تھوڑا سا ریسٹ کرنا، یہ ایک سنت عمل ہے۔ اس کے بیچ میں اگر آپ کو سبحان ذی الملک والملکوت والی دعا یاد ہے جو تسبیح تراویح کی ہے، وہ عام طور پر کیلنڈرز پر بھی مل جاتی ہے۔ اگر کسی کو یاد ہو تو بہت اچھا، اگر کسی کو نہیں یاد دیکھ کر پڑھ لے، لیکن اس دعا کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنا ضروری نہیں، صرف اور صرف آپ کسی تسبیح میں لگ جائیں، ذکر میں لگ جائیں، تلاوت میں لگ جائیں، دعا میں لگ جائیں، کچھ وقت اس طرح سے گزار کر پھر آپ نے اگلی تراویح کی نماز سٹارٹ کر لینی ہے۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو چکا ہوگا، اس کی نیت اور اس کی رکعات اور اس کے اندر پڑھنا کیا ہے سب کچھ معلوم ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے تراویح کی نماز پڑھنا آسان فرمائے۔